5 اگست کی کال کے مقابلے میں 90 روز کا پلان کہاں سے آیا؟ اگر آپ میں سے کسی کی نظر سے کوئی بات گزری ہو تو میری بھی رہنمائی کر دیں۔ عالیہ حمزہ کا علی امین کے بیان پر رد عمل۔ پاکستان تحریک انصاف میں احتجاج کے حوالے سے اختلافات سنگین۔ پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے ایک بیان میں کہا کہ کیا کوئی اس بات پر روشنی ڈالے گا کہ کل یا آج بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کس کا لائحہ عمل کا اعلان ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کہاں سے اور کیسے چلے گی؟ ملک بھر میں ٹریفک حادثات، 13 افراد جاں بحق، 44 زخمی۔ راولپنڈی سے لاہور جانے والی بس کو چکری انٹرچینج کے قریب حادثہ، 5 افراد جاں بحق اور 41 زخمی ہوئے۔ لیاقت پور میں موٹر سائیکلیں ٹکرانے سے 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ شیخو پورہ شیش محل بند روڈ پھاٹک کے قریب بس نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا۔ فیصل آباد روڈ نواں کوٹ اسٹاپ پر بس کی رکشے کو ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ سانگڑ میں نواب شاہ روڈ پر ٹریفک حادثے میں 2 سگے بھائی جاں بحق ہو گئے۔ ہری پور میں وین اور موٹر سائیکل میں ٹکر سے ایک شخص جان سے گیا۔ اٹلی سے ایک اور امدادی کشتی غزہ کے لیے روانہ۔ کارکنان کا اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے کا عزم۔ اٹلی سے فلسطینیوں کے حامی کارکنان اور انسانی امداد سے لدی ایک اور کشتی آج سسلی کے شہر سیراکوس کی بندرگاہ سے غزہ کے لیے روانہ ہوئی۔ فریڈم فلوٹیلا کوئلیشن کے زیر انتظام ہندالہ نامی کشتی میں 15 کارکن سوار ہیں۔ کشتی میں طبی سامان، خوراک، بچوں کا سامان اور ادویات شامل ہیں۔ بندرگاہ پر کئی درجن افراد موجود تھے جنہوں نے فلسطینی پرچم لہرا کر اور فری فلسطین کے نعرے لگا کر اس مشن کا خیر مقدم کیا۔ وفاقی حکومت کا فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ فیڈرل کانسٹیبلری کو 4 صوبوں میں کام کا اختیار دیا جائے گا۔ اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گیل بلتستان میں بھی اختیارات دیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق آرڈیننس کے نفاذ کے بعد نئی فورس کے لیے ملک بھر میں بھرتی کی جائے گی۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے دفاتر ملک بھر میں قائم کیے جائیں گے۔ چینی کی برآمد کی اجازت دی اور اب صنعت کاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے درآمد۔ سابق پرنسپل سیکرٹری پبات حسن پبات نے چینی درآمد کرنے کے معاملے پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا چینی کی $30 کروڑ کی درآمد عوامی مفاد میں نہیں، اصل مسئلہ مافیا کا کردار ہے۔ قیمتی ذرائع مبادلہ اس پر خرچ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مانسون کے ایک اور طاقتور اسپیل کی انٹری۔ ملک کے مختلف حصوں میں بادل برس پڑے۔ پشاور میں گرج چمک کے ساتھ بارش، تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ کوہاٹ، نوشہرہ، ایبٹ آباد میں بھی برسات۔ اسلام آباد کا موسم بھی اوسم، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ بہاول نگر، شیخو پورہ میں موسلا دھار بارش۔ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود، سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی 17 جولائی تک اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور مشرقی بلوچستان میں بارش کی پیشگوئی۔ اداکارہ حمیرہ کی موت کی تحقیقات۔ ایس پی کلفٹن کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر حکام کو تفتیش سے آگاہ کرے گی۔ ایس ٹی پی او ڈیفنس، اے ایس پی ندا جنید، ایس ایچ او گزری اور دیگر افسران شامل ہوں گے۔ کمیٹی اداکارہ کی موت کی وجوہات کا تعین کرے گی اور روزانہ کی بنیاد پر کیس میں پیش رفت سے متعلق افسران بالا کو مطلع کرے گی۔ خانہ سوات پر قائم تحقیقاتی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد۔ صوبائی حکومت نے پروونشل اوور سائٹ کمیٹی تشکیل دے دی۔ چیف سیکرٹری کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ لوکل گورنمنٹ، سیاحت، معدنیات سمیت دیگر محکموں کے ذمہ داران کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو ماہانہ سفارشات پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور ازبک ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ۔ علاقائی روابط کے فروغ پر اتفاق۔ چین نے ایس سی او وزیر خارجہ اجلاس کے موقع پر آئندہ ملاقات پر بھی آمادگی ظاہر۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایران پہنچ گئے۔ ایرانی ہم منصب نے محسن نقوی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ محسن نقوی کی سکندر مومنی سے ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی زائرین اور بارڈر ایشوز پر کل تہران میں منعقدہ سہ ملکی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ سہ ملکی کانفرنس میں ایران اور عراق کے وزرائے داخلہ بھی شریک ہوں گے۔ دنیا بھر میں کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔
1931 में डोगरा फोर्सेस ने अजान देने पर फायरिंग करके 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। आज़ाद कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और सेमिनार्स, वक़ूज़ा वादी में मुकम्मल हड़ताल। सदर ममलिकत का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म ने कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को इंसानियत, आज़ादी और हक़ के लिए असीम क़ुरबानी करार दिया। चारों वज़राए आला का भी कश्मीरी शुहदा को ख़िराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि 13 जुलाई यौम शुहदाए कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद है। ट्रंप की सालिसी तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला, भारत का इनकार जंगी जहनीत का सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं डोगरा राज की बंदूकें और भारत का तशद्दुद दोनों एक ही जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मकबूजा कश्मीर में अकायद, शनाख्त, राय को रियासती ताकत से कुचलना इंसानी वक़ार की तज़हीक है। मोदी सरकार भी डोगरा राज की तरह कश्मीरियों के खिलाफ जालिमाना इक़दामात कर रही है। 13 जुलाई शहादतों का आगाज़ था जो आज भी जारी है। आज़ादी की जद्दोजहद हर कश्मीरी के दिल की धड़कन है। हम खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए देंगे। मशाल मलिक कहती हैं 1931 से आज तक कश्मीरियों का अज़्म नाकाबिले शिकस्त है। एक दिन कश्मीर में आज़ादी की अजान ज़रूर गूंजेगी। अजान के लिए जान देने वालों ने तारीख रकम की।